بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سہیل افریدی اور عمران خان کی بہنیں انہوں نے کل جو کیا اور آج اس کے کیا اثرات پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے امیج کے اوپر اور بالخصوص پاکستان کی عوام کے ساتھ ہوا ہے۔ عمران خان جیل کے اندر ہیں، عمران خان قانون کے مطابق جیل کے اندر ہے، مگر یہ لوگ زور سے سڑکوں پر آ کر عمران خان کو رہا کروانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ پی ٹی آئی کے کسی دھرنے میں، کسی جلسے تو بہرحال ان کے ہو ہی نہیں رہے، کسی دھرنے میں، دھرنیوں میں جا کر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو وہی زبان ملے گی جو کہ پاکستان کی مشرق کے سرحد پار جو مودی سرکار کے منسٹرز اور مودی جو ہے اپنے نعروں میں پاکستان کے خلاف لگواتا ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے، یہ بڑا افسوس ہے۔ پاکستان کی ریاست اور بالخصوص افواج پاکستان کے خلاف ایک پورا نیریٹو ہے جس کا اس سارے معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے اور نہ ہی کسی شخص کے جیل میں جانے اور جیل سے باہر لانے میں کوئی کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ جنہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے فیصلے خود کریں، اپنے معاملات خود حل کریں، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ڈائلاگ خود کریں، سیاسی معاملات سیاست کے میدان میں خود حل کریں۔ ہم حکومت کے تابع ہیں، جو بھی حکومت آئے گی اس کے ساتھ مل کر کام کرنا افواج پاکستان اور ریاست کے دیگر اداروں کا کام ہوتا ہے اور وہ کام انہوں نے بخوبی سر انجام دینا ہے۔ پاکستان کا انٹرنیشنل امیج ہو، پاکستان کا انٹرنیشنل کوئی مسئلہ مسائل ہو، اس میں حکومت پاکستان ہی ایکشن لے گی اور باقی سارے اداروں نے حکومت پاکستان کے احکامات کو ماننا ہے۔ یہی پاکستان کا آئین کہتا ہے اور اسی آئین کی پاسداری کا حلف اٹھا کر سارے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی کلیئر پالیسی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا کسی ایک ادارے کی وجہ سے کوئی جیل میں ہے، کوئی ایک ادارہ ایک قیدی کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو یہ صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آج جو نہج آ چکی ہے تحریک انصاف کے سی ایم، جن کو لگایا جاتا ہے کہ وہ کے پی کے کی عوام کی بحالی کے لیے کام کریں، جن کو لگایا جاتا ہے کہ وہ صوبے کی بحالی کے لیے کام کریں، وہی سی ایم پنجاب میں یا فیڈرل ٹیریٹری میں آ کر، اسلام آباد میں آ کر ملک توڑنے کی بات کرتا ہے۔ میں اور آپ بات کریں، غداری ہے، مگر شاید اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا۔ ایک بندے نے بات کر دی، جذبات ہوں گے، نپ لیا، مار لیا، دھاڑ لیا یا جو بھی کر لیں، اس کو سزا دے دی۔ لیکن اگر سی ایم ہی یہ بات کرے گا اور پولیس افسر کے سامنے بات کرے گا، جس کا کام، جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے لا اینڈ آرڈر ایک اپنے کیپٹل کا خراب نہیں ہونے دینا، کیونکہ ہم اس سٹیج کے اوپر ہیں کہ ہمارا جو فیڈرل کیپٹل ہے وہ دنیا میں مرکز بنا ہوا ہے، دنیا کی نگاہیں یہاں پر مرکوز ہیں، کیونکہ ہم بہت بڑا دنیا کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جب اسلام آباد کے اندر دنیا کے امن کے لیے بات ہوتی ہے، فیصلے ہوتے ہیں، تو کیا اسلام آباد کے رہائشیوں کو امن کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو بھی امن سے رہنے دیا جائے؟ آئے دن کوئی جلسہ، جلوس، کوئی دھرنے، کوئی لاک ڈاؤن یہ ہونے دیا جائے؟ تو وہاں پر کیا آرڈر آئے گا؟ یہی آئے گا کہ جو ایک ریلا، جو کہ جتھا آ رہا ہے، جو کہ امن خراب کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کو روکا جائے، کیونکہ یہاں پر باتیں ہو رہی ہیں امن کی، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے امن کی بیٹھک ہو رہی ہے۔ اس شہر کو محفوظ رکھنا کیا پولیس کا کام نہیں ہے؟ اور اگر ایک پولیس کا ایس ایچ او جو کہ سی ایم کے حوالے برابر تو نہیں ہے، مطلب سی ایم سے تو بہت جونیئر ہے، سی ایم تو ایک پورے، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، چیف منسٹر کے عہدے کی جتنی رسپیکٹ میرے دل میں ہے کسی کے دل میں شاید نہ ہو، مگر وہ اس کو پکڑے، وہ اس سے سلام لے، اس کا ہاتھ چھٹکے، یار دیکھیں آپ، اور اس کے بعد اس کو واپس آئے، تم ملک توڑنا چاہتے ہو، تم ایک دفعہ نہیں، کوئی 12 دفعہ ریپیٹ کیا۔ مطلب آپ دھمکی دے رہے ہیں، آپ کے اندر جو چھپا بغض تھا وہ سامنے نہیں آ گیا؟ وہ چیزیں جو کہ سالہ سال سے ہم بتا رہے ہیں، اور وہ جو 1995 سے ڈاکٹر اسرار، مفتی سعید سارے بتا رہے ہیں کہ انجام یہی ہوگا کہ ملک کو دو لخت کرنے کے لیے، اور اس سے پہلے بھی آپ نے سول نافرمانی اور ملک کو ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کی باتیں کی ہوئی ہیں۔ آج آفیشل، چلے میں عمران خان اس وقت آفیشل نہیں تھا، باتیں کرتے تھے واٹ ایور،
لیکن آفیشیل سٹنگ سی ایم آف دا پروونس وہ ملک کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کے بڑے جذبات ہوں گے, پھر آپ اگر جذباتی ہیں تو بائی بک آف لا آپ کو اپنی زبان پر اپنے سینسز کے اوپر اختیار نہیں ہے کہ آپ کے منہ سے بات نکل گئی, کیونکہ مجھے پتا پی ٹی اے والے کہیں گے جذبات میں بات کر دی اس نے, تو پھر آپ کو تو سی ایم بننے کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی بات میں نے کہنی ہے کون سی نہیں کہنی. عام بندے اور سی ایم میں بڑا فرق ہوتا ہے, لیکن نہیں, اس نے کیا کیا, اس نے ملک توڑنے کی باتیں کی. اور پھر آگے آ جائیں, اس نے وہاں پر جینا دوبر کر دیا, پریشان کر دیا. کل میرے دوست صحافی اسلام آباد سے لاہور آئے ہوئے تھے, مجھے 6 بجے کال آتی ہے, آئی واز ورکنگ, میں اپنا کام کر رہا تھا, انہی کے سارے جو دھندے ہیں ان کو فالو کر رہا تھا جو کہ میری ڈیوٹی ہے. مجھے کال آتی ہے کہ خواتین تھیں کہ ہم پھنس گئے ہیں. میں نے کہا اللہ خیر کرے, لاہور میں آ کے اسلام آباد کے جرنلسٹ ہیں, پرانے دوست ہیں, سینئر ہیں, تو میں نے کہا اللہ خیر کرے کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کی جانے کی تمام راستے بند ہیں, شام 6 بجے سے لے کے رات 2 بجے تک وہ بیچاری ویٹ کرتی رہیں. آئی وینٹ دیئر, میں نے انہیں کہا کہ آپ یہاں پر ٹھہر لیں, لاہور پاکستان کا دل ہے تو یہاں پر لوگوں کا دل بھی بہت بڑا ہے, تو انہیں رہائش کے لیے بھی بندوبست کروایا الگ سے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ بہت ضروری ہے جانا. اور اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں, میں تو کہوں گا کہ لاکھوں لوگ جو کہ اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں یا اس راستے کو یوز کر کے آگے بھی جا رہے ہیں, پاکستان کے نارتھ سائڈ پہ جا رہے ہیں, لاکھوں لوگ محصور ہو کر رہ گئے. یہ تو صرف ایک سیگمنٹ کی بات کر رہا ہوں, میں مسافروں کی بات کر رہا ہوں. اسلام آباد کے ارد گرد میں, اسلام آباد کے انٹر ہونے والے, اسلام آباد سے باہر جانے والے, اسلام آباد کے اندر آئے ہوئے لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اب ہوٹلز میں رہنے کے لیے, انہوں نے اپنے ٹھکانوں میں واپس جانا ہے, لیکن کل آپ کی وجہ سے وہ لوگ صحت سے محروم, وہ لوگ سفر سے محروم, وہ لوگ آسائش سے محروم, وہ لوگ تنگ, وہ لوگ کاروبار سے محروم. اور آپ کیا کر رہے ہیں, صرف ایک شخص کی ذات ان ہزاروں لاکھوں مریضوں کی زندگیوں سے امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, اور آپ سی ایم ہیں. آپ نے اپنا صوبہ محصور کیا, آپ نے فیڈرل جو کیپٹل ہے اس کو محصور کیا, فیڈرل کیپٹل کے ساتھ پورے صوبے کا جو جنکشن ہے اس کو محصور کیا, وہاں پر آنے جانے والے لوگوں کو محصور کیا. آپ ایک بندے کی آنکھ یا ایک بندے کا طبی معائنے کے لیے کروڑوں لوگوں کے طبی معائنے کو کل آپ نے روک کے رکھ دیا. نہ کوئی ہاسپٹل جا پا رہا تھا, نہ کوئی آ پا رہا تھا. کتنے لوگ کل مجبور ہوئے, اور آج بھی آپ کی کال سے ایک پرسپشن ہے تھریٹ کی کہ پتہ نہیں کیا ہو, لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں, آپ سے ڈرے ہوئے ہیں. دس از ریاست مدینہ, دس از دا کانسیپٹ آف ریاست مدینہ. ریاست مدینہ میں تو کانسیپٹ ہے سڑک سے پتھر اٹھا دو صدقہ جاریہ ہے, اور آپ کیا کر رہے ہیں, سڑکوں کی سڑکیں بلاک کروا رہے ہیں, اور اس طرح آ رہے ہیں. امن سے آئیں, کون روکتا ہے؟ آپ کا کے پی کے ہاؤس ہے اسلام آباد کے اندر, سمجھ رہے ہیں, یہ انٹیگریٹی ہے, یہ جوڑا ہوا ہے ملک کو. آپ وہاں پر آ کر رہتے ہیں, آپ کے منسٹرز آ کر رہتے ہیں, آپ کے ایم پی ایز آ کر رہتے ہیں, اسی طرح باقی صوبوں کے بھی. آپ کو کبھی روکا کسی نے؟ آپ ہیلی کاپٹر پہ بھی آ سکتے ہیں, آپ جہازوں میں بھی آتے ہیں, آپ اپنے اسپیشل طیارے میں بھی آتے ہیں. آپ کو روکا کیونکہ آپ کا ایک سٹیٹس ہے جیسے سی ایم. آپ روڈ پر آ رہے ہیں, ساتھ آپ کوئی 5-6 ہزار بندہ جو ہے اس کو کس طرح لے کے آ رہے ہیں. ان کے پاس اسلحہ ہے, ان کے پاس ان کی زبان جس طرح کی کرخت ہے, جس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں, اس کے بعد لوگوں کی زندگیاں. حاصل آپ نے کیا کیا؟ سوال ہے نا, کیا عمران خان رہا ہو گیا؟ کیا پاکستان کے لوگوں کو آزادی مل گئی؟ کیا کے پی کے ترقی کر گیا؟ کیا پنجاب ڈوب گیا کل جو آپ کا خواب ہے؟ کیا پنجاب کی سی ایم تبدیل ہو گئی؟ کیا پرائم منسٹر کو کوئی ایک آنے کا بھی فرق پڑا ان کی اپنی ذات کو؟ ہاں میں بتاتا ہوں. فرق پڑا پاکستان کی غریب عوام کو, فرق پڑا پاکستان کے اس مزدور کو جو کل مزدوری نہیں کر پایا, فرق پڑا پاکستان کے اس کمیونیکیشن کے سسٹم کو جس کو کروڑوں اربوں کا کل نقصان ہوا راستے بند ہونے سے.
فرق پڑا پاکستان کے مریضوں کو جو ہاسپٹل میں نہیں جا سکے. فرق پڑا پاکستان کے امیج کو, جس میں آج بھی پاکستان دنیا میں اس شہر میں بیٹھ کر امن کے فیصلے کروا رہا ہے, لیکن اس کا امن خراب کرنے کے لیے ایک KPK کا CM روزانہ آ جاتا ہے. فرق پڑا پاکستان کے لوگوں کو, اور فرق پڑا آپ کی اپنی ذات کو. آپ پہ جو اعتماد تھا, آپ کے سسٹم کے اوپر یا آپ کی پارٹی کے اوپر جو لوگوں کا اعتماد تھا, وہ دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ فرق پڑے ہیں, صرف آپ کو نقصان ہوا ہے. تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آج آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, کل آپ دعویٰ کرنے کی بات کر رہے تھے. میں آپ کو اندرونی کہانی بتاتا ہوں, چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے ایک بڑے ہی قریبی بندے نے بتایا, اسد کیسر کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ بس شور شرابہ کرنا ہے. جسٹ امیجن, یا میں آپ کو آنیسٹلی اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں کہ میں نے اس قریبی بندے سے یہ پوچھا جو ان کے اتنا قریب ہے کہ ہر چیز کا اسے پتا ہوتا, اور اس نے مجھے بتایا, کل بتایا. اس نے کہا یہ انہوں نے خود کہا ہے کہ بس حسین ایک پاور دکھانی ہے, شو کرنا ہے, ذرا ڈرانا ہے. مطلب آپ نے صرف ایک سٹیٹ کو ڈرانے کے لیے آپ CM بنے ہوئے ہیں, یہاں آپ پورے صوبے کی رکھوالی کر رہے ہیں, اور پھر اس کے ڈرانے میں آپ نے امیج کا بھی خیال نہیں کرنا, عوام کا بھی خیال نہیں کرنا. مجھے بتائیں, اگر آپ نے CM آپ نے ملنا ہے اس سے, اپنے بھائی سے, تو فیملی آئے نا. یہ CM فیملی ہے اس کی. بھائی یہ CM تو KPK کے کروڑوں عوام کی فیملی ہے. وہ بیچارے لاچار ہیں, بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں. CM صاحب ریاست مدینہ کے, آپ کا لیڈر بات کرتا ہے تو ریاست مدینہ کے ہمارے صحابہ کرام میں سے عظیم شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک کتا بھی دریائے فرات کے کنارے پر مر جائے تو اس کا حساب دینا پڑے گا عمر کو, اور پھر کرتے کا بھی حساب دینا پڑے گا. نہ آپ کرتے کا حساب دے رہے ہیں, اور وہاں پر کتے نہیں, انسان KPK کے اندر مر رہے ہیں, دہشت گردی کی زد میں, صحت کے معاملوں کی زد میں, ہاسپٹل فیسلٹیز نہ ہونے کی زد میں. آپ کو ایک ویڈیو دکھا دیتے ہیں, آپ دیکھیں. یہاں پر آپ عمران خان کی صحت کے اوپر پورا صوبہ لاؤ لشکر لے کر, اپنی پولیس اور اپنے ساتھ سیکیورٹی سٹاف کو لے کر اور اپنے گنڈوں کو لے کر آ جاتے ہیں اور دھاوا بولتے ہیں. تو وہاں پر ایک نہیں ہزاروں ایگزامپلز ایسی ہیں کہ جہاں پر میتوں کو دفنانے کے لیے دریا کے اوپر برج نہیں ہے, میت کو باندھا ہوا ہے رسی کے ساتھ, اور جب اس کو لے کے جا رہے ہیں تو میت کا چارپائی یا جو سٹیچر تھا وہ الٹا ہو جاتا ہے اور میت لٹک رہی ہے. خدا کا خوف. یہ ہیں فیسلٹیز فار دا KPK عوام بائی دی تحریک انصاف گورنمنٹ. اس کے لیے آواز نہیں اٹھے گی, اس کے لیے احساس نہیں ہوگا, اس کے لیے دل میں درد نہیں ہوگا. اس کی فیملی کے اوپر کیا بیت رہا ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی 2 گز زمین یا کندھا دینے کے لیے ایک برج نہیں ہے کہ 4 بندے کندھا دے کر اس طرف لے جائیں, جو اس طرف ہیں وہ اس طرف ہیں. انہوں نے میت کو دے دیا, 4 بندے ادھر دفنا دیں گے اس کو, اس کے لیے برج نہیں ہے. ایسے سینکڑوں گاؤں ہیں جو برج نہ ہونے کی وجہ سے قبرستان اس طرف ہے تو دفنانے کے لیے, یا ہاسپٹل اس طرف ہے لے کے نہیں جا سکتے, وہیں پر لوگ مریں گے سامنے ہاسپٹل کو ترستے ہوئے دیکھتے ہوئے. ہاسپٹل بھی نہیں ہے, ڈسپینسری ہے, صرف راستے نہ ہونے کی وجہ سے. وہ کس نے دینا تھا؟ وہ آپ نے دینا تھا. جب دریا فرات کے کنارے کتا مرے گا تو سوال ہوگا, اور آپ یہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ عمران خان مرے گا تو مجھ سے سوال ہوگا. لیکن جس عوام نے 4 5 6 7 کروڑ عوام نے آپ کو ووٹ دیے ہیں, آپ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں, وہ روز مر رہے ہیں, اس کا سوال کس سے ہوگا؟ کون کرے گا اس کا سوال؟ اس سوال کا جواب آج ہم آپ سے مانگنا چاہ رہے ہیں, آپ کے پاس نہیں ہوگا. اس کی ترقی کے لیے, اس کے امن کے لیے, اس کی صحت کے لیے, فلاح بہبود کے لیے ہم سوال کرتے ہیں, دیں جواب. عمران خان کا جواب سوال تو مانگتے نہیں, وہ تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ تو قانون کی ذمہ داری ہے. بائی دا بک آف لا آپ مجھے بتائیں, عمران خان از ناٹ سٹیزن آف KPK, وہ آپ کی ذمہ داری بنتا ہی نہیں ہے. آپ کیوں آتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ان کو سمجھ کبھی بھی نہیں آئیں گی اور نہ ہی آنی ہے. معذرت کے ساتھ آپ ہمارے CM رسپیکٹیبل, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ اچھا کام کریں,
دوبارہ عوام آپ سے محبت کرے، اعتماد کرے، آپ کو دوبارہ الیکٹ کرے، خوشی ہوگی. آپ برا کام کریں گے تو عوام جو ہے یا اس کو یرغمال بنا کر آپ اس طرح کے نعرے لگوا کر اسٹیٹ کے خلاف کریں گے تو ہم تو چپ نہیں رہیں گے، ہم تو بتائیں گے. اور ہمارا کام یہ ہے بتانا، حقائق بتانا، سچ بتانا. آپ نے حاصل وصول کچھ نہیں کیا سوائے اپنی پاور دکھانے کے. اور خدا کی قسم ریاست وقت کو کوئی بھی ہو اس کو پاور، کسی بھی اینٹی کی پاور دیکھنے کا، دکھانے کا نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ریاستیں کبھی کمزور ہو جاتی ہیں. ریاستیں ریاستوں سے بڑھ جاتی ہیں اپنی سوورنٹی کے لیے، انٹیگریٹی کے لیے. تو ریاستیں اندر جو فیکٹرز ہوتے ہیں جو اصل میں تو آپ اسٹیٹ ایکٹر ہیں لیکن نان اسٹیٹ ایکٹرز والی حرکتیں کرتے ہیں. خدا را جا کر پڑھیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کن کو کہا جاتا ہے. آپ بالکل وہی بنے ہوئے ہیں. آپ رسپانسیبل سٹیزن بھی بنیں، رسپانسیبل سی ایم بھی بنیں، صوبے کی فلاح بہبود کے لیے کریں. وہ پنجاب کا بندہ ہے، پنجاب والے جانیں، وہ دیکھ لیں گے. آپ اپنے کام کریں، آپ نہ آیا کریں. اور آپ پھر آتے ہیں اور پھر مجھے بڑا افسوس بھلا کیا ہوتا ہے، آپ ایک نان الیکٹڈ، نان تحریک انصاف کی ممبر، نان اینٹی، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر دربار میں حاضری دیتے ہیں اور وہ علیمہ خان ہے. خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے مجھے. چلے وہ آپ کی چیئرمین ہوتی، چلے وہ پارٹی کا کوئی عہدہ رکھتی ہوتی، کوئی جنرل سیکرٹری ہوتی، کوئی صدر ہوتی، آپ کے صوبے کی صدر ہوتی، میں کہتا جی پارٹی کا ایک ممبر ہے جو سی ایم بن گیا مگر احتراماً اس کے سامنے کھڑا ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتی میں سیاست دان بھی نہیں ہوں، میں سیاست میں حصہ بھی نہیں لوں گی، ہمارا قانون ہے، فیملی پالیٹکس میں نہیں آئے گی. اور سب سے زیادہ فیملی پالیٹکس کر رہی ہے. پہلا سی ایم اس نے ہٹوایا، آپ اب یوز ہو رہے ہیں. جس دن تھوڑا سا آپ کو اس کو لگا نا کہ آپ اس کے کام کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں اچھی آپ کے مشورے کے لیے. وہ کل میں نے دیکھا اس کی گاڑی چھوٹی تھی، آپ سے بڑی گاڑی میں بٹھایا کریں ورنہ ہٹا دے گی آپ کو. سی ایم صاحب معذرت کے ساتھ، ہم بلٹ پروف بڑی گاڑی میں نا جو آپ یوز کرتے ہیں اس میں بٹھائیں انہیں ورنہ وہ آپ کو تبدیل کروا دیں گی، وہ غصہ کر جاتی ہیں. اب اس کے سامنے اگر نظریں سر جھکا کے کرتے ہیں تو یار یہ نہ کریں پلیز. میرا ایک ہی مدعا ہے کہ پی کے میں بہت خلا ہے، اس خلا کو جا کے پر کریں، انگلیاں نہ دکھائیں پولیس والوں کو. اور ایک پولیس والا جو ہے وہ اپنا قانون کی فرض شناسی کر رہا تھا، جیسی کر رہا تھا تیسی کر رہا تھا، صحیح کر رہا تھا غلط کر رہا تھا، چھوڑ دیں وہ الگ بات ہے. مگر آپ اسے قانون کے مطابق سزا دے دیں، جزا دے دیں، جو بھی کرنا ہے. مگر بڑی محفل میں وہ ایوارڈ لینے آ رہا ہے آپ اس کو، اور اسے آپ ایس پی کو بتا رہے ہیں کہ انگلی تم نے جو دکھائی تھی نا اس کا تمہیں پتہ انجام کیا ملا. مطلب دس از واٹ. آپ ریونج کے طور پر سی ایم بنے ہوئے، ریونج لیں گے اپنے ہی عہدیداروں سے، ریونج اس طرح لیں گے، ان کی حوصلہ شکنی کریں گے تاکہ آئندہ پاکستان کے اوپر کوئی اینٹی آ کر دھاوا بولے اور یہ سی ایم جو ایس پی ہے وہاں پر کھڑا ہو اور وہ کنفرنٹیشن نہ کرے کیونکہ آج میں نے کر لی تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. پتہ نہیں کل کو کوئی سی ایم مجھے بڑے محفل میں کھڑا کر کے مجھے انگلی دکھا کر مجھے یہاں سے عہدے سے ہٹا دے گا. مطلب یہ اس کو ڈائلما دے رہے ہیں آپ، اس کے دماغ میں یہ ڈال رہے ہیں، خوف ڈال رہے ہیں. جوان کو تو ہمت دی جاتی ہے کہ یار تمہاری ڈیوٹی یہ ہے. ریاست وقت ایک فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی بھی اینٹی آ رہی ہے، ریلے کی صورت میں آ رہی ہے، جائز ہے ناجائز ہے، بٹ دا پلر اینڈ جو دیوار ایک پولیس والی کھڑی ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس نے اس وقت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو آگے آنے دینا یا نہیں آنے دینا یا کس طرح موب کو کنٹرول کرنا ہے. لیکن وہاں پر کھڑا ایس پی جو ہے وہ بعد میں یہ سنے کہ میری تو انگلی کاٹ دی جائے گی سی ایم کی طرف سے، تو کل کو ہو سکتا ہے آپ کے ہی گھر کے اوپر کوئی اینٹی جو ہے وہ آ کے حملہ کرے اور اسی ایس پی کی ڈیوٹی ہو آپ کو پروٹیکشن دینے کی. وہ نہیں دے گا کیونکہ اس کو تو پتہ اس کی انگلیاں کاٹ دی جائیں گی. کیونکہ نہیں، انگلی نہیں دکھانی، غصہ نہیں کرنا، موب مار دے. تو مطلب یہ تو طریقہ نہیں ہے. کانفیڈنس دیں. جو وہ غلط کرتے ہیں، جو قانون کے خلاف کرتا ہے پولیس، میں تو کہتا ہوں کہ ان کو لٹکائیں، ان کو سزائیں دیں سخت سے سخت. عام آدمی کو اگر 100 میں سے 10 کو سزا دینی ہے تو ان کو 100 میں سے 110 کو سزائیں دیں پولیس والوں کو اگر یہ غلط کرتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ بھائی انہوں نے نہیں غلط کرنا، انہوں نے فرض شناسی کا حلف لیا ہوا ہے. مگر اگر وہ قانون کے مطابق بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اور یہ، تو پھر اس طرح نہیں. تو اس لیے نا آپ کا اب سی ایم ہیں، آپ یہ ایس ایچ او اور سب انسپیکٹر کے ساتھ نہ بڑا کریں، اچھا نہیں لگتا نا، لیول نہیں بنتا. ٹھیک ہے، اپنے اسٹاف کو کہہ دیا کریں ان کے ساتھ جا کے بات کر لیں. آپ مطلب ابھی بھی آئی ایس ایف سے باہر نہیں نکل رہے یار، وہ گنڈے بنے ہوئے ہیں 9 مئی والے. خدا کے لیے 9 یو آر سی ایم، سال ہو گئے ہیں یار.
سی ایم ہے, تو اس لیے یہ چھوڑ دیں, یہ اب آپ کا وہ نہیں ہے, آپ کا کیڈر اوپر ہے. تو اوپر والے کیڈر پہ جا کر نا کیا ہوتا ہے کہ آپ چیف سیکرٹری اپنے آئی جی کو, اپنے ڈپارٹمنٹس کو بٹھائیں, فلاح بہبود کے لیے کام کریں, انٹر پروونشل جو ایکٹیویٹیز ہیں اور کنیکٹیویٹیز ہیں ان کو کس طرح بڑھانا ہے. آپ آئیں, میں گارنٹی کرتا ہوں آپ ایک دعوت نامہ بھیجیں سی ایم پنجاب کو ملنے کا, جو کہ اس وقت تو نہیں ہے ملک میں, ہمارے خیال سے آئی, وہ آپ سے ملاقات کریں گی. آپ ان کے سامنے مسائل رکھیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گندم ہماری روک لی ہے, یہ رکھیں ان کے سامنے مسائل. آپ اگر آپ کی بات مان لی جائے, میں گارنٹی کرتا ہوں کہ ان کے ہی دل میں اتنا درد ہوگا جتنا آپ کے نہیں ہے, بیسیکلی آپ کی نہیں عوام کے لیے ہوگا, مجھے پتہ ہے. لیکن جہاں پر آپ تنقید, آپ نے سیاست کرنی ہے, تو آپ سی ایم ہونے کی حیثیت سے کسی دوسرے صوبے کے سی ایم کو کمپٹیشن میں تنقید نہ کریں, باقی لوگوں کو لگائیں اپنی پارٹی کے, وہ کرتے رہیں, آپ اپنا کام کریں. بس ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے باتیں کم کام زیادہ, گراؤنڈ پہ عوام کی خدمت کے لیے, نہ کہ عمران خان کی خدمت کے لیے. اجازت, اللہ حافظ.